بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیسٹ کی رپورٹ میرے ہاتھ آ چکی تھی اور اس کے بعد ہی پتہ چلنے والا تھا کہ اتنے سارے بچوں کا باپ کون ہے۔ یہ سب کچھ ایک عورت کے ساتھ ہوا تھا اور اس نے بہت سارے بچے پیدا کیے تھے، لیکن باپ کا پتہ نہیں تھا اور میں نے ہی رپورٹ کروائی تھی اور آج حقیقت میرے سامنے آنے والی نہیں تھی۔ بالکل بھی پریشان نہ تھا اور میرے دماغ میں کوئی خیال نہ تھا، بس میرے لیے یہ ایک سوال تھا جس کا جواب مجھے آج مل جانا تھا۔ سب نے مجھے کہا کہ آپ کو اس معاملے میں اتنا زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، آپ کا اس عورت کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ رشتہ نہیں تو کیا ہوا، پتہ تو چلے کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے۔ تو میں نے خود ہی ٹیسٹ وغیرہ کروا لیے، کیونکہ میں ان چیزوں کو سمجھتا تھا۔ جیسے ہی رپورٹ کھولی تو دل میں کوئی بھی خیال نہیں تھا، بس ایک پروفیشنل انسان کی طرح اپنا کام کر رہا تھا۔ لیکن رپورٹ کو دیکھتے ہی قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس رپورٹ میں لکھا تھا کہ ان سارے بچوں کا باپ مجھے ہمیشہ سے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ جب بچپن میں محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلتا تو اکثر کھیل ہی کھیل میں خود کو ڈاکٹر بنا لیتا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں جانتا تھا کہ ہمیں غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے گھر میں اتنے وسائل نہ تھے کہ کسی بڑے خواب کو پورا کیا جا سکے۔ جب بڑے ہوتے تو یہ بات اور بھی واضح ہو گئی۔ والدین نے تو تعلیم کے لیے محنت کی، لیکن ان کی بساط صرف اس حد تک تھی کہ ہم اسکول کی تعلیم مکمل کر سکیں۔ پھر جب میں نے ڈاکٹر بننے کا خواب سنجیدگی سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس راہ میں پیسہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی MBBS کرنا چاہے تو کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں۔ ہم کہاں سے لاتے اتنی رقم؟ تبھی میں نے سوچا کہ کچھ اور کرنا چاہیے، لیکن میرا دل صرف طب میں ہی لگتا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ نفسیات کے شعبے میں جاؤں گا، اور اس کے لیے پیسے بھی کم لگتے تھے اور پڑھائی بھی نسبتاً آسان تھی۔ میں نفسیات کو اپنا سبجیکٹ بنایا اور اچھے نمبروں کے ساتھ کامیاب ہوا۔ اس کے بعد MSc سائیکالوجی کی اور کلینکل سائیکالوجی میں ڈپلومہ بھی حاصل کیا۔ راستہ آسان نہ تھا، لیکن میرا عزم مضبوط تھا۔ میری تعلیم مکمل ہونے کے بعد کچھ دوستوں نے میری مدد کی اور سفارش کے ذریعے مجھے ایک پاگل خانے میں نوکری دلوا دی۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ سفارش کی ضرورت پڑی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے اپنا کام نہیں آتا تھا۔ میں نے اپنی تعلیم میں دل لگا کر محنت کی اور میں اپنے شعبے میں ماہر تھا۔ میرے اس سفر میں سب سے بڑی مشکل میرے اپنے گھر والے تھے، اور وہ شروع سے ہی میرے اس فیصلے کے خلاف تھے۔ انہیں نفسیات کے بارے میں زیادہ علم نہ تھا اور ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ پاگل خانے میں کام کرنے والے خود پاگل ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ کہتے کہ ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ ہمارا بیٹا پاگلوں کا ڈاکٹر ہے۔ ان کے لیے یہ بات باعث شرمندگی تھی۔ میں انہیں کیسے سمجھاتا کہ ہم نفسیاتی معالج مریضوں کو پاگل نہیں کہتے، اور ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں جاتا کہ ہم اپنے کلائنٹس کو ان الفاظ سے مخاطب کریں جو ان کے زخموں کو مزید گہرا کریں۔ یہ سب باتیں مجھے دکھ دیتی تھی، لیکن میں نے کبھی ان کی باتوں کو دل پر نہ لیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میری فلاح چاہتے ہیں، مگر ان کی سوچ محدود تھی اور میں نے اپنی راہ پر چلنا جاری رکھا۔ لیکن اس دوران میرے دل میں اکثر یہ سوال اٹھتا کہ کیا میں اپنے والدین کی توقعات پر پورا اتر رہا ہوں یا نہیں۔ سب کے بیچ میری زندگی میں ایک لڑکی بھی تھی۔ اس کا نام لینا تھا۔ وہ بہت خوش اخلاق اور سمجھدار لڑکی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ میری زندگی کا ایک مضبوط سہارا بنے گی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ میں پاگل خانے میں کام کرنے جا رہا ہوں تو وہ کچھ پریشان ہو گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ نذیر، میرے لیے ایک MBBS ڈاکٹر کا رشتہ آیا ہے، اب تم ہی بتاؤ کہ میرے والدین تمہیں منتخب کریں گے یا اسے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں سوال دیکھا اور سمجھ گیا کہ وہ میرے فیصلے سے خوش نہیں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ کام کتنا اہم ہے اور میں اپنی زندگی میں کچھ بننے کے لیے کتنا سنجیدہ ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ محبت کرتی ہو تو میرا انتظار کرنا۔ اس نے ہاں تو کر دی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اس کے دل میں خدشات ہیں۔ جب میں لاہور کے مینٹل ہاسپٹل میں ڈیوٹی پر لگا تو ابتدا میں تھوڑا گھبراہٹ محسوس ہوئی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہسپتال کا ماحول میرے لیے دلچسپ بننے لگا۔ یہاں ہر طرف ایک عجیب سی گہما گہمی تھی۔ ہسپتال میں پیشنٹس کی تعداد حد سے زیادہ تھی اور جگہ کی کمی کے باعث زیادہ لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا ایک چیلنج بن چکا تھا۔ پھر بھی یہاں کام کرنے کا اپنا ہی ایک تجربہ تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ آج
کل نفسیاتی مسائل کا شکار لوگوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ حقیقت حیران کن تھی، لیکن ان لوگوں کی قدر عجیب ہوتی کہ ان پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا۔ مثال کے طور پر ایک پائلٹ کی کہانی آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے۔ وہ شخص کسی لڑکی سے شدید محبت کرتا تھا۔ ہر اپنی محبت کے اظہار کے لیے وہ اپنے جہاز میں بیٹھ کر اس کے گھر کی چھت پر پھول برساتا تھا، لیکن اس لڑکی نے کسی اور سے شادی کر لی۔ یہ صدمہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا اور وہ پاگل ہو گیا۔ اب وہ ہمارے ہسپتال کا مستقل مریض بن چکا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ تم ٹھیک کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ وہ مسکرا کر بولا کہ کس کے لیے ٹھیک ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل کو ایک عجیب سا جھٹکا لگا۔ وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن شاید اپنی زندگی کو برباد کرنے اور اپنی محبت کا غصہ نکالنے کے لیے اس حالت میں رہا۔ اس جیسی کہانیاں میرے لیے روز مرہ کا معمول بن چکی تھی، لیکن ہسپتال میں ایک عورت کی کہانی سب سے زیادہ عجیب اور پر اسرار تھی۔ وہ صرف میرے لیے نہیں بلکہ پورے ہسپتال کے لیے ایک عورت کی کہانی سب سے زیادہ عجیب اور پر اسرار تھی۔ وہ صرف میرے لیے نہیں بلکہ پورے ہسپتال کے لیے ایک معمہ بن چکی تھی۔ اس کا نام شمیم تھا اور اس کے حالات ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ہسپتال میں داخل ہوئی تو ہم سب کو معلوم ہوا کہ وہ نہ صرف ایک نفسیاتی مریضہ ہے بلکہ وہ تیسری بار حاملہ بھی تھی۔ شمیم کا چہرہ بے حد خوبصورت تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی جو ایک بار دیکھنے والے کو بار بار اپنی طرف متوجہ کرتی۔ نفسیاتی علاج میں ایک اصول ہے کہ مرد مریضوں کا علاج خواتین ڈاکٹر سے کروایا جاتا ہے اور خواتین مریضوں کا علاج مرد ڈاکٹر سے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مریض اپنے معالج کے ساتھ زیادہ قابو میں رہے۔ مرد خواتین کے سامنے زیادہ نرم رویہ اپناتے ہیں جبکہ خواتین مردوں کے سامنے اپنے جذبات پر قابو رکھتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہسپتال میں زیادہ تر خواتین مریضوں کا علاج۔ شمیم کے کیس نے مجھے ابتدا ہی سے الجھا دیا اور وہ اکثر خاموش رہتی، لیکن اس کی آنکھیں ہمیشہ بہت کچھ کہنے کی کوشش کرتی۔ اس کی حالت کو سمجھنا ایک چیلنج تھا۔ وہ نہ کسی سے لڑتی، نہ کوئی غیر معمولی حرکت کرتی، لیکن اس کے چہرے پر ایک مستقل پریشانی چھائی رہتی تھی۔ شمیم کو ہسپتال میں لانے والے افراد نے بھی اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں دی۔ ان کے مطابق وہ اکثر گمسم رہتی تھی اور کبھی کبھار اپنی حالت سے بے خبر ہو جاتی۔ ہسپتال میں شمیم کے علاج کے دوران مجھے اس کے ماضی کے بارے میں کچھ اندازہ ہوا۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کی زندگی میں غربت سے زیادہ اس کے قریبی رشتوں کی بے وفائی نے اسے توڑا تھا، اور شمیم کا شوہر ایک شرابی تھا جو نہ صرف اسے مارتا بلکہ اس کے ساتھ نفسیاتی طور پر بھی ظلم کرتا۔ وہ اسے کبھی تسلیم ہی نہیں کرتا تھا اور شمیم کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا رہتا۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیشہ ایک ہی جملہ کہتی تھی، وہ میرا تھا اور کسی اور کا بن گیا۔ یہ جملہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کو بیان کرتا تھا۔ اس کی تیسری بار کی حاملہ ہونے کی حالت نے اس کی نفسیاتی پیچیدگیوں کو اور بڑھا دیا۔ ہمیں اس کے علاج کے دوران اس کے شوہر کے بارے میں کچھ ایسے حقائق معلوم ہوئے جو ہمارے لیے حیران کن تھے۔ شمیم کا شوہر در حقیقت اسے چھوڑ چکا تھا، لیکن وہ اب بھی اسے اپنے دل سے نکال نہیں پائی۔ شمیم کا کیس میرے لیے ایک امتحان بن چکا تھا۔ وہ ہسپتال میں موجود دیگر مریضوں سے مختلف تھی اور وہ نہ تو کسی سے بات کرتی نہ کسی سے جھگڑتی، لیکن اس کی خاموشی ایک شور جیسی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا پڑتا تھا تاکہ اس کے دل کی گہرائیوں تک پہنچ سکوں۔ شمیم کی کہانی، اس کی حالت اور اس کے رویے نے مجھے یہ احساس دلایا کہ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی کے زخموں کو برداشت کرتے کرتے اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ شمیم کی موجودگی نے مجھے نفسیاتی علاج کے اصول اور انسانی جذبات کی پیچیدگیوں کے بارے میں بہت کچھ سکھایا۔ وہ ایک آئینہ تھی جس میں میں نے انسانی تعلقات کی تلخ حقیقتوں کو دیکھا۔ وہ میری زندگی کی ایک ایسی مریضہ تھی جس نے میرے اندر کے انسان کو بدل کر رکھ دیا۔ ہمیں شمیم کے بارے میں جو تھوڑی بہت معلومات حاصل ہوئیں وہ بھی کافی تکلیف دہ تھی۔ وہ ایک عام گاؤں کی لڑکی تھی، لیکن اس کی محبت کی کہانی نے اس کی زندگی کو ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جس کا انجام صرف اندھیرا تھا۔ شمیم نے اپنے گاؤں کے ایک لڑکے سے محبت کی۔ ان دونوں کا تعلق بہت گہرا تھا اور شمیم نے اپنی محبت کو پانے کے لیے وہ قدم اٹھایا جو اکثر لڑکیاں اٹھانے سے گھبراتی ہیں۔
اس نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر اس لڑکے کے ساتھ بھاگ کر شادی کی۔ یہ فیصلہ اس کے لیے سب کچھ تھا، اس کی زندگی، اس کا مستقبل اور اس کی عزت۔ وہ اس داؤ پر لگا کر اس کے ساتھ بھاگ گئی، یہ سوچ کر کہ وہ دنیا کے تمام دکھوں سے آزاد ہو گئی ہے، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی کی سب سے بڑی آزمائش وہ ہوتی ہے جو محبت کے بعد آتی ہے۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں سب کچھ ٹھیک تھا، وہ دونوں اپنی محبت کی روشنی میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ کچھ مہینے گزرنے کے بعد اس کے شوہر نے شکایتیں شروع کر دی۔ وہ کہتا تھا کہ شمیم بہت نفسیاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتی ہے۔ وہ اسے پریشان کرنے والی عورت کہتا تھا۔ شمیم نے شاید کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ جس شخص کے لیے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا وہی اسے اس نظر سے دیکھنے لگے گا۔ حالات بدتر ہوتے گئے۔ شمیم کا شوہر اس سے دور ہونے لگا اور آخر کار ایک دن اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شمیم کی دنیا بکھر گئی اور وہ کہاں جاتی؟ اپنے ماں باپ کے پاس واپس جانا اس کے لیے ممکن نہ تھا، کیونکہ پہلے ہی توڑ چکی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اسے شادی کے لیے روکا تھا، لیکن اس نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اب ان کے سامنے لوٹنا نہ صرف اس کے لیے شرمندگی کا باعث تھا، بلکہ شاید وہ اسے قبول بھی نہ کرتے۔ شمیم نے اپنے شوہر کے جانے کے بعد سڑکوں پر زندگی گزارنا شروع کر دی۔ وہ ایک لاوارث عورت کی طرح گلیوں اور بازاروں میں بھٹکتی رہتی۔ دن بدن اس کی حالت خراب ہوتی گئی، لیکن کسی نے اس کی مدد کرنے کی زحمت نہ کی اور وہ اپنی عزت نفس اور زندگی کی خوشیوں کو گنوا چکی تھی۔ ایک دن کسی بھلے آدمی نے، جو شاید شمیم کی حالت دیکھ کر رحم کر گیا، اسے ایک پاگل خانے میں داخل کروا دیا۔ اس نے کہا کہ یہ عورت ساتھ ہے اور سڑکوں پر کب تک یوں بھٹکتی رہے گی۔ جب شمیم ہسپتال پہنچی تو اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا، لیکن یہاں بھی اس کی حالت بہتر نہ ہوئی۔ وہ اپنے ماضی کے زخموں سے چھٹکارا نہ پا سکی اور شمیم کے آنے کے بعد ہسپتال کا عملہ یہ بات نوٹ کرنے لگا کہ وہ مسلسل پریشان رہتی ہے، اور وقت کے ساتھ اس کی حالت اور پیچیدہ ہو گئی۔ وہ ان خواتین مریضوں میں سے تھی جن کا علاج آسان نہ ہوتا۔ سب سے چونکا دینے والی بات تو یہ تھی کہ ہسپتال میں داخل ہونے کے بعد شمیم 3 مرتبہ حاملہ ہوئی، اور یہ حقیقت ہسپتال کے عملے اور مریضوں کے لیے ایک معمہ بن گئی۔ ہم سب حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ ہر بار جب وہ حاملہ ہوتی تو وہ اپنے آپ میں مزید خاموش ہو جاتی، جیسے اس کی دنیا مکمل طور پر ختم ہو چکی ہو۔ وہ نہ کسی سے شکایت کرتی اور نہ ہی کسی کی بات کا جواب دیتی۔ شمیم کی یہ حالت ہمیں اس کی زندگی کی مزید گہرائیوں میں جھانکنے پر مجبور کر دیتی۔ شمیم کی کہانی سن کر میں سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ انسان کی زندگی کیسے ایک لمحے میں بدل سکتی ہے۔ وہ عورت جو کبھی اپنے شوہر کے لیے سب کچھ چھوڑ کر گئی تھی، آج ایک نفسیاتی مریضہ بن چکی تھی۔ اسی کہانی کا حصہ تھے جسے سن کر دل دہل جاتا۔ شمیم جیسے لوگ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ زندگی کے فیصلے جذباتی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے نتائج کبھی کبھی روح تک کو زخمی کر دیتے ہیں۔ شمیم کی خاموشی، اس کی آنکھوں کی اداسی اور اس کا ماضی ایک ایسی تصویر بناتے تھے جو انسانیت کے سب سے دردناک پہلو کو نمایاں کرتی تھی۔ ہسپتال کے عملے میں سے کوئی بھی اس کی حالت کا ذمہ دار تلاش کرنے کی ہمت نہیں کر سکا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ اصل ذمہ داری ان رشتوں پر ہے جنہوں نے شمیم کو توڑا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ 3 دفعہ حاملہ ہو چکی تھی، ابھی پھر سے حاملہ تھی، لیکن ان کے بچوں کا باپ کون تھا یہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ نفسیاتی مریضوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کا اپنے کسی بھی جذبات پہ قابو نہیں ہوتا، اور شمیم کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اور اس کے یہاں جو بچے پیدا ہوئے اس میں سے کچھ تو پیدا ہوتے ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ ابھی تک صرف ایک ہی بچہ ایسا تھا جو کہ صحیح سلامت تھا، اور وہ اسی ہسپتال میں پل رہا تھا۔ ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اسے کسی کو دے دیتے ہیں، لیکن پھر سوچا کہ اس بچے کا کیا قصور کہ اس کی ماں اپنے ہوش اور حواس سے بیگانی ہے، اسے کیوں اپنی ماں سے دور کر دیا جائے؟ رہتا تو وہ اپنی ماں سے دور ہی تھا، لیکن پوری طرح سے دور نہیں کر رہے تھے۔ شمیم میری ہی مریضہ تھی، یہ کیس میرا ہی تھا، اور اس سے پوچھنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن کتنا پوچھتے اور کیا ہی کر لیتے، کیونکہ وہ کچھ ٹھیک سے بتا نہیں پاتی تھی۔ کبھی ہنستی، کبھی روتی، کبھی اپنے خیالوں میں کھو جاتی اور کبھی اپنے شوہر کو بلانے لگتی۔ مجھے اس ہسپتال میں کام کرتے ہوئے 8 سال ہو گئے تھے،
اور 8 سالوں میں یہ اس کا چوتھا بچہ تھا۔ میرے ماں باپ اکثر فون کرتے، ان کے لہجے میں ہمیشہ وہی شکوہ ہوتا تھا جو پہلے دن سے جاری تھا، اور ان کے الفاظ بھی وہی تھے، تو وہ کام چھوڑ کے واپس آ جا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسپتال میں پاگلوں کا علاج کرنے کا یہ کام عزت والا نہیں، اور یہ کہ گاؤں میں ہماری زمینیں پڑی ہیں، ان پر محنت کر کے ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے کہ میری شادی کرنی ہے۔ ان کے مطابق میرا واپس آنا ضروری تھا تاکہ وہ میرے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر سکے۔ جب میں ان سے پوچھتا کہ میری منگیتر کا کیا ہوگا تو وہ جھنجھلا کر کہتے کہ وہ تو کہیں اور اپنا رشتہ طے کر چکی ہے۔ یہ بات مجھے حیران اور پریشان کر دیتی۔ میں نے سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرا انتظار کرے گی۔ میں نے خود سے عہد کر لیا کہ اس سے بات کروں گا اور اس معاملے کو صاف کروں گا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب بھی میں اسے فون کرتا وہ جواب نہیں دیتی تھی۔ میرا فون یا تو بند ملتا یا وہ اٹھاتے ہی نہ تھی۔ شروع میں تو میں نے سوچا کہ شاید مصروف ہوگی، لیکن جب یہ رویہ مسلسل جاری رہا تو مجھے احساس ہوا کہ کسی کشمکش پیدا ہو گئی۔ ایک طرف میرے والدین کا دباؤ تھا جو چاہتے تھے کہ میں یہ نوکری چھوڑ کر گاؤں آ جاؤں اور زمینوں پر کام کروں۔ دوسری طرف میرے پیشنٹس تھے جو میرے لیے ذمہ داری بن چکے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اگر یہ نوکری چھوڑ کر چلا جاتا ہوں تو ان مریضوں کا کیا ہوگا، ان کے لیے ایک ڈاکٹر کا ہونا کتنا اہم ہے، یہ میں اچھی طرح سمجھتا تھا۔ میرے والدین کی باتوں میں ایک تضاد بھی تھا۔ وہ مہینے کے مہینے میرے بھیجے ہوئے پیسے بخوشی استعمال کر لیتے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے کہ میں نوکری چھوڑ دوں۔ میں سوچتا تھا کہ اگر میں یہ نوکری چھوڑ کر زمینوں پر کام کرنے لگوں تو کیا وہ زندگی بہتر ہوگی؟ میں نے ڈاکٹر بننے کے لیے اتنی محنت کی، کیا وہ سب ضائع ہو جائے گا؟ ڈاکٹر بننا آسان نہ تھا۔ یہ سچ ہے کہ میں نے MBBS نہیں کیا تھا، لیکن نفسیات کی تعلیم حاصل کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میں نے برسوں تک پڑھائی کی، محنت کی اور اپنے خواب کو حقیقت میں بدلا۔ میں نے ایک ذمہ اب میرے والدین چاہتے تھے کہ میں سب کچھ چھوڑ کر واپس آ جاؤں۔ اسی دوران میری منگیتر کا رویہ میرے لیے سب سے بڑا سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کیوں دور ہو رہی ہے، اور میں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ میرا انتظار کرے گی، اور اس نے کہا بھی تھا کہ وہ کرے گی، لیکن اب اس کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ وہ نہ تو فون اٹھاتی نہ کوئی پیغام دیتی۔ میں نے کئی بار اس کے بارے میں سوچا، شاید وہ ایک کمزور عورت تھی، شاید اس میں اپنے گھر والوں کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت نہ تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ میری نوکری اور میرا شعبہ اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ لڑکیوں میں یہ کمزوری عام ہوتی ہے کہ وہ سماجی دباؤ کے آگے ہار مان لیتی ہیں، اور شاید اس کے گھر والوں نے اسے مجبور کیا ہو، یا شاید وہ خود ہی میری زندگی کے راستے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میرے دل میں ایک بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک آخری بار اس سے بات کرنے کی کوشش میرے دل میں ایک بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک آخری بار اس سے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ میری محبت سچی ہے، اور میں نے اسے جو وعدے کیے تھے وہ نبھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہر بار میں فون کرتا تو وہ جواب نہ دیتی، اور یہ خاموشی میرے لیے اذیت ناک تھی۔ ہسپتال کی ذمہ داریاں بھی میرے لیے بہت اہم تھی۔ میں اپنے مریضوں کو اس حالت میں چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا، اور یہ سوچ کر کہ میرے جانے کے بعد ان کا علاج کون کرے گا، میرا دل مزید بھاری ہو جاتا تھا۔ میرے کام میں میری محنت شامل تھی، اور میں نے اپنے شعبے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ میرے والدین اور منگیتر کے رویے نے مجھے ایک عجیب سی الجھن میں ڈال دیا۔ میں نہ گاؤں جا سکتا تھا اور نہ ہی اپنی زندگی کو یہاں چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ الجھنیں مزید پیچیدہ ہوگی کہ اپنی منگیتر سے رابطہ کروں اور اس کی خاموشی کو توڑ سکوں، لیکن وہ کسی چٹان کی طرح اپنی جگہ خاموش کھڑی تھی۔ شاید وہ جان چکی تھی کہ ہمارے راستے ایک دوسرے سے مختلف ہو چکے ہیں، لیکن میں ابھی تک اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک دن میں نے عملے کے مین لوگوں کو بلایا جن کی ڈیوٹی رات کے ٹائم وارڈ میں ہوتی تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ شمیم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں، آپ لوگ پتہ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، سارے اسپتال میں 5000 لوگوں کی گنجائش ہے اور یہاں پر 1,10,000 مریض ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں ہم کس کس پر نظر رکھیں گے، اور نوکریاں تو 5000
پیشنٹس کے حساب سے ہی ہیں۔ ویکینسی ہی اتنی ہے اور یوں سمجھ لے کہ 5,000 لوگوں کو سنبھالنے کے لیے جتنے لوگ درکار ہیں ان سے 1,00,000 لوگوں کو سنبھالا جا رہا ہے، تو پھر کہاں کہاں نظر رکھیں گے؟ ہم تو کچھ نہیں جانتے۔ میں نے کہا کہ پورے ہسپتال میں سی سی ٹی وی تو کچھ نہیں جانتے۔ میں نے کہا کہ پورے ہسپتال میں سی سی ٹی وی کیمراز نہیں لگے کیا؟ تو سب نے جواب دیا کہ وہ تو خراب ہو چکے ہیں۔ ہسپتال میں کام کرتے ہوئے مجھے کئی مسائل کا سامنا تھا، لیکن سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ ہمارے سی سی ٹی وی کیمراز ناقص تھے۔ یہ کیمراز نہ صرف پرانے ہو چکے تھے بلکہ کئی جگہوں پر کام ہی نہیں کر رہے تھے۔ ایسے ماحول میں جہاں مریضوں کے ساتھ کبھی کبھار غیر متوقع اور خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی تھی، سی سی ٹی وی کی نگرانی انتہائی اہم تھی۔ میں نے کئی بار انتظامیہ کو اس مسئلے کی طرف توجہ دلائی، لیکن کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا۔ بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ براہ راست حکومت کو درخواست لکھوں۔ میں نے خط میں تفصیل سے لکھا کہ ہسپتال میں مریضوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ہماری حفاظتی سہولیات ناکافی ہیں۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ ہمیں فنڈ فراہم کریں تاکہ ہم پورے ہسپتال کے سی سی ٹی وی کیمراز کو جدید نظام سے بدلوا سکیں۔ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا کیونکہ ہسپتال نہایت وسیع تھا اور مریضوں کے ساتھ ساتھ عملے کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی۔ میرے خط کے جواب میں حکومت نے درخواست وصول کرنے کی تصدیق کی اور وعدہ کیا کہ فنڈ کا بندوبست کیا جائے گا، لیکن جیسے کہ ہمارے ملک میں عام طور پر ہوتا ہے، وعدہ پورا ہونے میں دیر لگ گئی۔ 1 سال گزر چکا تھا اور فنڈ کے بارے میں کوئی خبر نہ آئی۔ میں روز یہی سوچتا کہ اس معاملے کو مزید کیسے آگے بڑھایا جائے، لیکن بے بسی کا شکار تھا۔ اسی دوران شمیم کے حالات میں کوئی بہتری نہ آئی۔ وہ ایک بار پھر حاملہ تھی اور اب اس کا چوتھا بچہ بھی یہاں ہسپتال میں پیدا تھا۔ مجھے یہ سوچ کر عجیب لگتا کہ شمیم کی زندگی کا یہ سلسلہ کب رکے گا، اس کے مسائل کی جڑ کہاں ہے اور ہم اس کی مدد کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن سچ یہ تھا کہ اس کے حالات کا حل نہ تو میرے ہاتھ میں تھا اور نہ ہی کسی اور کے۔ شمیم کے معاملے میں الجھا ہوا تھا کہ ایک دن مجھے اپنے گاؤں سے ہاں کر دی ہے اور اس کی شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ یہ سن کر میرے جسم کو شدید جھٹکا لگا۔ وہ لڑکی جس سے میں نے محبت کی تھی، جس کے ساتھ میں نے زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، اس نے میری جگہ کسی اور کا انتخاب کر لیا۔ شروع میں مجھے بہت برا لگا اور یہ جان کر میرا دل ٹوٹ سا گیا کہ وہ میرے انتظار کے وعدے کو نبھانے میں ناکام رہی۔ لیکن پھر میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ سب قسمت کا کھیل ہے۔ اگر وہ واقعی ایسی تھی کہ میری مشکل حالات میں میرا ساتھ چھوڑ گئی، تو پھر وہ میرے لیے صحیح شریک حیات نہ تھی۔ میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اس معاملے کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لوں گا۔ مجھے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا تھا۔ میری زندگی میں اور بھی ذمہ داریاں تھیں اور میری نوکری، میرے مریض اور میرا اپنا مستقبل۔ میں نے خود کو یہ تسلی دی کہ دنیا میں اچھی عورتیں بھی موجود ہیں۔ میں نے دل میں یہ عہد کیا کہ میں کسی ایسی عورت سے شادی کروں گا جو نہ صرف میری زندگی بلکہ میرے کام کو بھی سمجھ سکے، میری ذمہ داریوں کو قبول کر سکے اور میرے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کر سکے۔ ان دنوں میں نے اپنے کام میں خود کو مزید مصروف کر لیا۔ میں نے اپنے آپ کو یاد دلایا کہ میرے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ شمیم کے کیس، ہسپتال کے مسائل اور مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد، یہ سب کچھ میرے وقت اور توجہ کا تقاضا کر رہے تھے۔ اپنی منگیتر کے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے ایک بات سمجھ آئی۔ محبت اور زندگی میں سب کچھ ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار ہمیں ان چیزوں کو چھوڑ دینا پڑتا ہے جنہیں ہم بہت چاہتے ہیں، تاکہ ہم اپنی اصلی منزل تک پہنچ سکیں۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی زندگی کو برباد نہیں ہونے دوں گا اور مجھے ایک اچھی زندگی گزارنی تھی، اور یہ تبھی ممکن تھا جب میں اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھتا۔ یہ سب کچھ میرے لیے آسان نہ تھا، لیکن میں نے اپنی ہمت کو قائم رکھا۔ میں نے سوچا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ میرے حق میں بہتر ہوگا، اور اسی سوچ کے ساتھ میں نے زندگی کی اگلی سمت میں قدم بڑھایا۔ شمیم کے کیس نے مجھے بے حد پریشان کر رکھا تھا۔ وہ ہسپتال میں 8 بچوں کو جنم دے چکی تھی اور ہر بار یہ سوال اٹھتا کہ ان بچوں کا باپ کون ہے، لیکن کبھی کوئی جواب نہ ملتا۔ شمیم خود بھی اس معاملے میں کچھ نہیں بتاتی تھی، یا شاید وہ جانتی ہی نہیں تھی، اور ہسپتال کے باقی عملے اور مریضوں کے لیے بھی یہ معاملہ ایک معمہ بن چکا تھا۔ آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ ٹھوس اقدامات اٹھانے ہوں گے۔
میں نے ایک دن ہسپتال کی انتظامیہ کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ شمیم اور اس کے بچوں کے DNA ٹیسٹ کروائے جائیں۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں ان بچوں کے DNA کو ہسپتال میں موجود تمام جوان مرد مریضوں اور عملے کے DNA کے ساتھ میچ کروانا ہوگا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ ان بچوں کا باپ کون ہے۔ میرے خیال میں اس کا کوئی اور حل نہ تھا۔ ہسپتال میں ویسے تو عورتوں کی تعداد زیادہ تھی لیکن کچھ مرد مریض بھی تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ صرف جوان مردوں کے سیمپل لیے جائیں گے، بوڑھے اور کم عمر لڑکوں کو اس پروسیس سے باہر رکھا جائے گا کیونکہ ان کے ملوث ہونے کا امکان کم تھا۔ شمیم کو اس سب کے بارے میں کچھ پتہ نہ تھا اور وہ اپنی ہی دنیا میں گم رہتی، اور شاید یہی بہتر تھا کہ اسے نہ بتایا جائے۔ جب میں نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا شروع کیا تو سب سے پہلے میں نے ہسپتال کے تمام ڈاکٹرز اور عملے سے بات کی۔ میں نے ان سے کہا کہ ان سب کو بھی اپنے سیمپلز دینے ہوں گے کیونکہ اصول تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، لیکن میرے اس اعلان پر عملے میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ ایک دن ہسپتال کے ڈاکٹرز اور نرسز کا ایک گروپ میرے آفس میں آیا۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر جو کافی تجربہ کار تھا بولا کہ ڈاکٹر نذیر، ہم یہاں دن رات کام کرتے ہیں، مریضوں کو سنبھالتے ہیں اور پہلے ہی کم تنخواہوں پر گزارا کر رہے ہیں۔ اب آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے DNA کے سیمپل دیں، یہ تو ہماری توہین کے مترادف ہے۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں، یہ معاملہ نہایت حساس ہے، ہم کسی پر الزام نہیں لگا رہے، یہ صرف ایک سائنسی عمل ہے تاکہ ہم حقیقت تک پہنچ سکیں۔ شمیم اور اس کے بچوں کا حق ہے اور ان کی کہانی کے چھپے ہوئے پہلو سامنے آئے۔ ایک اور ڈاکٹر نے غصے سے کہا کہ اگر اصول سب کے لیے برابر ہے تو پھر آپ کو بھی اپنا سیمپل دینا ہوگا۔ کیا آپ اپنا سیمپل دینے کے لیے تیار ہیں؟ میں نے فوراً جواب دیا کہ بالکل، میں اپنا سیمپل بھی دوں گا۔ اگر میں نے یہ اصول سب کے لیے بنایا ہے تو میں خود کو اس سے مستثنیٰ کیسے رکھ سکتا ہوں؟ میں بھی اس ہسپتال کا حصہ ہوں اور میں بھی چاہتا ہوں کہ حقیقت سامنے آئے۔ میرے اس جواب سے ان کا غصہ کچھ کم ہوا، لیکن وہ اب بھی مطمئن نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ معاملہ صرف شمیم یا ان کے بچوں تک محدود نہیں ہے، یہ ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کیس کو کریں۔ ہسپتال کی ساکھ بھی ہمارے فیصلوں پر منحصر ہے۔ عملے کی بے چینی کے باوجود میں نے اس عمل کو آگے بڑھایا۔ مریضوں سے سیمپل لینے کا عمل شروع کیا گیا اور کچھ مریض تو بخوشی تیار ہو گئے، لیکن کئی نے مزاحمت کی۔ ان میں سے کچھ نے کہا کہ وہ اپنی ذاتی معلومات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے، جبکہ کچھ نے سوال کیا کہ ان کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے۔ ہمیں ان سب کو صبر و تحمل کے ساتھ سمجھانا پڑا کہ یہ ایک طبی عمل ہے اور اس کا مقصد کسی کی تصحیح کرنا نہیں۔ جب ڈاکٹروں اور عملے کا نمبر آیا تو وہ بھی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن اپنا سیمپل دینے کے فیصلے نے کئی لوگوں کو قائل کر دیا۔ میرے لیے اپنا سیمپل دینا کوئی مشکل فیصلہ نہیں تھا کیونکہ میں خود حقیقت جاننے کے لیے بےتاب تھا۔ شمیم کے بچوں کے معاملے نے میرے دل اور دماغ پر ایک بوجھ ڈال کر رکھا اور میں چاہتا تھا کہ اس راز سے پردہ اٹھے۔ سیمپل اکٹھا کرنے کا عمل کئی دنوں تک جاری رہا۔ ہر دن ایک نیا چیلنج لے کر آتا، لیکن میرا دل مزید افسردہ ہو جاتا تھا۔ وہ ان سب باتوں سے بے خبر اپنی ہی دنیا میں کھوئی رہتی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کی زندگی کے یہ راز اس کی زندگی کو اور زیادہ بوجھل بنا رہے تھے۔ جب تمام سیمپل اکٹھے ہو گئے تو انہیں ٹیسٹنگ کے لیے لیبارٹری بھیج دیا گیا۔ میں نے ہسپتال کے عملے کو سختی سے ہدایت دی کہ اس معاملے کو مکمل رازداری میں رکھا جائے تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ یہ عمل میرے لیے ایک بڑا امتحان تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کے بغیر یہ سچائی تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اب میں نتائج کا انتظار کر رہا تھا اور دل میں کئی سوالات اٹھ رہے تھے کہ اس عمل کے ذریعے ہم شمیم کے بچوں کے باپ کا پتہ لگا سکیں گے یا پھر یہ کوشش بھی بے نتیجہ رہ جائے گی۔ ان سوالات کا جواب وقت ہی دے سکتا تھا۔ شمیم کا معاملہ میرے دل کے قریب ہوتا جا رہا تھا اور ہسپتال کے دیگر مریضوں سے وہ بالکل مختلف تھی۔ جہاں دوسرے مریض چیختے یا عجیب و غریب حرکتیں کرتے، وہاں شمیم اکثر خاموش رہتی۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی، لیکن جب بھی میں اس کے پاس جاتا اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی۔ وہ مجھے پہچانتی تھی، صرف مجھے یہ احساس کہ مجھے پہچانتی ہے اور میرے ساتھ سکون محسوس کرتی ہے میرے دل میں اس کے لیے خاص جگہ بن چکی تھی۔ شمیم سے بات کرنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ وہ الفاظ جوڑنے کی کوشش کرتی، کبھی ادھورے جملے کہتی اور اکثر ایسی باتیں کرتی جو عام لوگوں کے لیے بے معنی ہوتی،
لیکن میں اس کی باتیں غور سے سنتا۔ کبھی کبھار اس کی باتوں میں کوئی ایسا نقطہ چھپا ہوتا جو اس کی زندگی کے کسی تاریک گوشے پر روشنی ڈال دیتا۔ وہ اپنی کہانی مجھ سے بتدریج بانٹ رہی تھی، ایک ٹوٹے ہوئے آئینے کے ٹکڑوں کی طرح جنہیں جوڑنا میرے لیے ایک چیلنج تھا۔ ایک دن میں اس کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ میں نے ہسپتال میں موجود تمام مرد مریضوں اور عملے کے ڈی این اے سیمپل لے لیے ہیں اور جلد ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کے بچوں کا باپ کون ہے۔ میں جانتا تھا کہ شمیم میری باتیں پوری طرح نہیں سمجھ سکتی، لیکن میں اس سے بات کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا جیسے وہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ وہ ایک معصوم بچے کی طرح تھی جسے زندگی نے وقت سے پہلے تھکا دیا تھا۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ شمیم کے ساتھ وقت گزارنے نے مجھے سکون ملتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم دونوں ایک ہی درد بانٹ رہے تھے۔ شمیم کو اس کے شوہر نے پاگل کہہ کر گھر سے نکال دیا، اور میں بھی کسی نہ کسی طور اپنی محبت میں ناکام ہو چکا تھا۔ شمیم کی کہانی سن کر میرا دل بھر آتا۔ جس انسان سے اس نے محبت کی تھی وہی اسے چھوڑ کر گیا، اور وہ شوہر جس کے لیے اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو بھی، اس نے اسے بے یار و مددگار سڑک پر چھوڑ دیا۔ میں کہانی کے بارے میں سن رہا تھا تو میرا دل بے حد دکھ سے بھر گیا تھا۔ اس کی زندگی کی ہر بات ایک نیا زخم کھولتی۔ میں اکثر سوچتا کہ کیا کوئی انسان محبت کو اس حد تک ٹھکرا سکتا ہے؟ کیا کسی کے دل میں اتنی سنگ دلی ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کو اس طرح چھوڑ دے جیسے وہ کبھی اہم تھا ہی نہیں؟ شمیم کے شوہر نے نہ صرف اسے چھوڑا بلکہ اس کے وجود کو ہی ایک مذاق بنا دیا۔ شمیم کی حالت دیکھ کر میرا دل مزید بوجھل ہو جاتا۔ اس کی عمر ہی کیا تھی، صرف 25 سال، اور اتنی کم عمر میں زندگی نے اسے اتنے زخم دے دیے کہ شاید کوئی اور ہوتا تو زندہ نہ رہ پاتا۔ لیکن شمیم زندہ تھی، سانس لے رہی تھی اور اپنی ہی دنیا میں جی رہی تھی۔ میں اکثر اس کے چہرے کو دیکھتا اور سوچتا کہ اس کے پیچھے کتنے خواب چھپے ہوں گے، کتنی امیدیں اور خواہشات رہی ہوں گی جو اب راکھ میں بدل چکی تھی۔ شمیم کی کہانی نے مجھے میری اپنی زندگی کی یاد دلا دی، اور میری محبت نے مجھے ٹھکرا دیا۔ ہر وجہ صرف یہ تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ میں اپنی نوکری چھوڑ دوں۔ میں اسے کیسے سمجھاتا کہ یہ نوکری صرف روزی روٹی کا ذریعہ نہیں تھی، یہ میرا مشن تھا، میرا خواب تھا لوگوں کی مدد کرنا، اور میرے لیے صرف ایک کام نہیں بلکہ میری زندگی کا مقصد تھا۔ جب میں کسی بیمار کو سکون دیتا ہوں یا کسی کے زخموں پر مرہم رکھتا ہوں تو وہ سکون میری اپنی روح کو بھی چھو جاتا ہے۔ میری منگیتر یہ سب نہیں سمجھ سکتی تھی۔ شاید وہ ایک عام زندگی چاہتی تھی جہاں شوہر ایک نارمل نوکری کرے اور ہر شام گھر لوٹ آئے، لیکن میں اس طرح کی زندگی کے لیے نہیں بنا تھا۔ میں ایک ایسا انسان تھا جو دوسروں کی مدد کے ذریعے اپنی زندگی کے معنی تلاش کرتا۔ اس نے میری محبت کو چھوڑ دیا اور میں نے اسے جانے دیا، کیونکہ محبت کسی کو بدلنے کا نام نہیں۔ شمیم کے ساتھ وقت گزار کر مجھے احساس ہوا کہ ہم دونوں کی کہانیاں کتنی ملتی جلتی ہیں۔ ہم دونوں نے اپنی محبت کو کھو دی، زندگی کو کسی نہ کسی طور پر جینا جاری رکھا تھا۔ میں نے شمیم کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا، چاہے کچھ بھی ہو۔ شاید یہ میری اپنی زندگی کی ناکامیوں کا مداوع تھا، یا شاید یہ شمیم کے لیے میرے دل میں پیدا ہونے والا احترام تھا جو اس کی تمام مشکلات کے باوجود زندہ رہنے کی جدوجہد کے لیے تھا۔ شمیم کے پاس بیٹھ کر میں نے اسے کئی بار یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مجھے غور سے دیکھتی جیسے وہ میری بات پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں جانتا تھا کہ وہ میری باتیں پوری طرح نہیں سمجھتی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک اعتماد نظر آتا تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ میں اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے مجھے کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، میں شمیم کے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ سب کچھ کروں گا جو میرے بس میں ہوگا۔ یہ میرا فرض تھا، نہ صرف ایک ڈاکٹر کے طور پر بلکہ ایک انسان کے طور پر بھی۔ ایک سکون محسوس ہوتا تھا، جیسے میں اپنی زندگی کے زخموں پر بھی مرہم رکھ رہا ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے شمیم کو دیکھا اور وہ اپنی دنیا میں گم تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک سکون تھا۔ شاید اس کی دنیا میں واحد شخص تھا میں جو اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شمیم کے پاس بیٹھ کر میں نے دل میں عہد کیا کہ میں اس کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ وہ اس کی مستحق تھی۔ ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹس کا دن پورے ہسپتال کے لیے ایک غیر معمولی دن تھا، اور
صبح سے ہی ماحول میں ایک عجیب سی کشیدگی تھی۔ ہر طرف سرگوشیاں ہو رہی تھی اور ہر کوئی اپنی رائے دینے میں مصروف تھا۔ ڈاکٹروں اور عملے کے چہرے پر غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ کچھ لوگ کھل کر شکایت کر رہے تھے اور کچھ خاموشی سے تماشا دیکھ رہے تھے اور کچھ یہ سوچ رہے تھے کہ آخر اس سب کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ ہماری توہین ہے، ایک ڈاکٹر نے کہا، کہ ہم یہاں مریضوں کی خدمت کرنے آتے ہیں، نہ کہ اپنے کردار پہ سوال کرنے آتے ہیں، نہ کہ اپنے کردار پہ سوال اٹھوانے۔ دوسرے نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، اور اگر رپورٹ میں کسی کا نام نہیں آیا تو پھر ڈاکٹر نذیر کو جواب دینا ہوگا کہ انہوں نے یہ سب کیوں کیا۔ کچھ ڈاکٹرز اور نرسز تو اتنی ناراض تھی کہ انہوں نے کھلے عام انتظامیہ کو شکایت کرنے کی دھمکی دے دی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ عمل ان کی پیشہ ورانہ وقار کو مجروح کرنے کے مترادف تھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود میں پرسکون تھا۔ میں جانتا تھا کہ جو کچھ بھی میں نے کیا وہ شمیم کی مدد کے لیے تھا۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جس کی زندگی پہلے ہی برباد ہو چکی تھی۔ اس کے 8 بچوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا اور اس کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ 8 بچوں کو دنیا میں لانا، وہ بھی ایسے حالات میں جب انسان اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ شمیم کی حالت دیکھ کر میرا دل پگھل جاتا۔ وہ زندگی کی بازی ہار رہی تھی اور میں یہ سب دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ مجھے کسی کی تنقید کوئی پرواہ نہ تھی کیونکہ میری نیت صاف تھی۔ جب رپورٹس میرے ہاتھ میں آئی تو ہسپتال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں مجھ پر تھی۔ تنقیدی نگاہوں سے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے اور کئی لوگ تو طنزیہ مسکراہٹ کے لیے میری طرف اشارے کر رہے تھے۔ اب کھولیں یہ رپورٹ، ڈاکٹر صاحب، اور بتائیں کہ کس کا نام آیا۔ کسی نے طنز کیا۔ میں نے گہری سانس لی اور رپورٹس کھولی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن میں نے اپنے چہرے پر سکون برقرار رکھا۔ جیسے ہی میری نظر رپورٹس کے پہلے صفحے پر پڑی، ایسا لگا جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ میری آنکھیں رپورٹ پر جمی رہی اور میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ دل کو یقین آیا، لیکن الفاظ واضح تھے۔ رپورٹ کے مطابق شمیم کے تمام بچے میرے ہی تھے۔ ہاں، میں ہی ان کا باپ تھا۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ کمرے کی ہر آواز جیسے غائب ہو گئی۔ لوگوں کی تنقید، ان کے سوال، سب پس منظر میں چلے گئے۔ میرے سامنے صرف لوگوں کی تنقید، ان کے سوال، سب پس منظر میں چلے گئے۔ میرے سامنے صرف ایک حقیقت تھی، اور وہ حقیقت یہ تھی کہ میں ہی ان بچوں کا باپ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے یہ سب کیسے نظر انداز کیا، یہ حقیقت کیسے چھپی رہی۔ شمیم کے چہرے کی معصومیت، اس کا میرے ساتھ سکون سے بات کرنا اور اس کا مجھ پر اعتماد، سب کچھ میرے سامنے ایک نئے رنگ میں ابھرنے لگا۔ وہ لمحہ ناقابل بیان تھا اور میرے اندر سوالوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سب کب ہوا اور کیسے ہوا؟ شمیم کے ساتھ کیا ہوا تھا اور میں کیسے سب سے لا علم رہا؟ میں وہاں کھڑا تھا اور رپورٹ ہاتھ میں تھی اور لوگ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے، لیکن اس وقت مجھے ان کی پرواہ نہ تھی۔ میرے دماغ میں صرف شمیم کا چہرہ تھا اور اس کے ساتھ جڑے وہ تمام لمحے جب ایک مختلف زاویے سے دکھائی دے رہے تھے۔ ہسپتال کے انتظامیہ نے جب ڈی این اے رپورٹس کی بنیاد پر تحقیقات کا آغاز کیا تو میرا دل عجیب کشمکش میں مبتلا تھا، ایک طرح پیدا کر رہی تھی۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ انتظامیہ نے معاملے کی گہرائی تک جانے کے لیے ہسپتال کے CCTV کیمروں کی مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ ہسپتال میں بہت عرصے سے کیمرے پرانے ہو چکے تھے، لیکن جو چند کیمرے فعال تھے ان کے ذریعے گزشتہ سالوں کی ریکارڈنگز دیکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جیسے ہی ریکارڈنگ دیکھی گئی، ہر کوئی حیران رہ گیا۔ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا کہ میں رات کے وقت شمیم کے پاس جاتا تھا اور اس سے بات کرتا تھا اور اس کے ساتھ وقت گزارتا، لیکن یہ میں نہیں تھا۔ یعنی جیسا میں خود کو جانتا تھا ایسا نہ تھا۔ مجھے فوراً نفسیاتی ماہرین کے پاس لے جایا گیا اور تب ایک بڑی حقیقت میرے سامنے آئی۔ میں ایک نفسیاتی بیماری میں مبتلا تھا، پرسنالٹی ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی حالت تھی جس میں میرا ذہن شعوری طور پر 2 مختلف شخصیات میں تقسیم ہو چکا تھا۔ دن کے وقت میں ڈاکٹر نذیر ہوتا اور وہ شخص جو اپنی ذمہ داریوں میں مگن رہتا تھا، مریضوں کی مدد کرتا اور سب کچھ درست رکھنے کی کوشش کرتا، لیکن رات کے وقت میری شخصیت بدل جاتی اور میں شمیم کے شوہر کا کردار اختیار کر لیتا۔ وہی شوہر جس کے بارے میں شمیم نے اپنی کہانی میں بتایا۔ شمیم کی کہانی نے میرے ذہن پر گہرا اثر ڈالا اور اس کے شوہر نے جس طرح اسے چھوڑ دیا، وہ صدمہ شمیم کے لیے جتنا بڑا تھا شاید میرے لیے بھی اتنا ہی بڑا بن گیا۔ یہ صدمہ میرے ذہن کے اندر
کہیں گہری جگہ دفن ہو چکا تھا، اور اسی وجہ سے میں شمیم کے شوہر کے طور پر اس کے قریب جانے لگا، بغیر یہ جانے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور یہ جان کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں اپنے ہی عمل سے انجان تھا، اور میرے اسی عمل کے نتیجے میں شمیم کے 8 بچے دنیا میں آئے۔ میں اپنی حقیقت کو تسلیم کرنے سے گھبرا رہا تھا، لیکن حقیقت میرے سامنے کھلی کتاب کی طرح موجود تھی۔ جب یہ بات ہسپتال میں عام ہوئی تو ہر طرف میری مخالفت شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ میں اپنی پوزیشن کا ناجائز فائدہ، کچھ نے یہ تک کہہ دیا کہ مجھے ہسپتال سے نکال دینا چاہیے۔ کچھ ساتھیوں نے میری ذہنی حالت کا مذاق بنایا تو کچھ نے میرے کردار پر انگلیاں اٹھائیں۔ مجھے ایسے لگا جیسے میری زندگی کے ہر پہلو پر سوالیہ نشان لگ گیا ہو، لیکن کچھ لوگوں نے میری حالت کو سمجھا بھی، اور ہسپتال کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ مجھے فوری طور پر علاج کی ضرورت ہے۔ میری حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے بہترین ماہر نفسیات کے پاس بھیجا گیا۔ انہوں نے میری بیماری کی تفصیلات سمجھائیں اور علاج کا ایک مکمل منصوبہ تیار کیا۔ علاج کے دوران مجھے احساس ہوا کہ میرے اندر کی یہ دوسری شخصیت میرے جذبات کی ایک بے زبان پکار تھی۔ میں نے شمیم کی کہانی کو اتنا قریب سے محسوس کیا کہ وہ میری اپنی کہانی بن گئی۔ علاج کے دوران ایک دن میں نے شمیم کو دیکھا۔ وہ خاموش بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر وہی معصومیت اور دکھ کا سایہ۔ اس کے بچے اس کے ارد گرد کھیل رہے تھے، اور میں نے خود سے ایک وعدہ کیا، میں شمیم پر ان بچوں کو اپناؤں گا۔ میں نے خود سے ایک وعدہ کیا، میں شمیم پر ان بچوں کو اپناؤں گا۔ یہ بچے میرے ہی تھے، اور شمیم نے جو کچھ برداشت کیا وہ کسی اور کے لیے ناقابل تصور تھا۔ چند ہفتے بعد میں نے شمیم کے ساتھ نکاح کر لیا۔ یہ فیصلہ میرے لیے ایک نئی شروعات کا موقع تھا۔ شمیم اب میری بیوی تھی اور وہ 8 بچے میرے تھے۔ ہاں، یہ سب کچھ ایک غیر معمولی کہانی تھی، لیکن کہانی میری اپنی تھی اور میں نے اسے قبول کر لیا۔ شمیم کے ساتھ زندگی ایک نئے رنگ میں شروع ہوئی، اور وہ ابھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک نئی روشنی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں اس کے ساتھ ہوں اور اب اسے کوئی خوف نہ تھا۔ بچے میرے ارد گرد کھیلتے تھے اور میں نے ان سب کے لیے ایک بہترین مستقبل کا خواب دیکھا۔ میرے لیے یہ سب ایک سبق تھا، انسان کی نفسیات کتنی پیچیدہ ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی ہماری اپنی کہانیاں ہم پر اثر انداز ہو کر ہمیں بدل دیتی ہیں۔ میں نے اپنی غلطیوں کو قبول کی، اس کے بچوں کو اپنانا میرے لیے ایک نیا آغاز تھا، اور میں نے اس ذمہ داری کو خوشی خوشی قبول کیا۔ یہ کہانی میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش اور سب سے بڑا سبق تھی۔ اب میں نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی ٹھان لی ہے، اور میں اپنے خاندان کے ساتھ ایک نئی زندگی کی تعمیر کر رہا ہوں۔ آج شمیم میری بیوی ہے، وہ بچے میرے ہیں، اور میں اپنے گھر والوں کو بھی ملوانے لے گیا تھا۔ انہوں نے اچھے سے قبول نہیں کیا، اور وہ یہ مانتے ہی نہیں کہ یہ بچے میرے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے کسی 8 بچوں کی ماں سے شادی کر لی ہے، لیکن سب سے اچھی بات یہ کہ میرے ساتھ رہنے کی وجہ سے اب شمیم بھی پہلے سے بہتر ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔